وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آج سے اس کی دیکھ بھال ہم کریں گے، مہمانوں کو دکھا کر کے آج سے اس کی دیکھ بھال ہم کریں گے، اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ لیکن جیسے نتیجہ ہوا، مہمان گئے، یتیم اپنے گھر، چچا اپنے گھر، بچہ اپنے گھر، چچا اپنے گھر، اب کوئی یتیم سے پوچھنے والا نہیں ہے بیٹے تو نے کھایا کہ نہیں کھایا ہے، بتا تیرے گھر میں کب سے روٹی نہیں بنی ہے۔ ہاں صاحب ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں، اگر کبھی کبھار کبھی کسی دروازے پر یتیم بھتیجا آتا ہے نا تو چچا اپنے بیٹے سے کہتا ہے اگر کوئی چیز بیٹا کھاتا ہو بیٹے اندر لے کے چلا جا، وہ آ رہا ہے یتیم، اس کی نیت پڑ جائے گی، اگر نیت پڑی بیٹے نظر لگ جائے گی۔ ہاں صاحب اگر یتیموں کی نظر لگنے لگے نا تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے قیامت کب آئے گی، سمجھ لینا قیامت دروازے پہ آ چکی ہے، قیامت دروازے پہ آ چکی ہے۔ اور یار ہم نے اپنوں کو بیگانہ بنا دیا، ہم نے تو بھوکوں تک کا خیال نہ کیا، ہم نے اپنوں کا خیال نہ کیا، اور کہتے ہیں اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے دل توڑنے میں دیر نہ کی، لیکن نامدار اتنے مضبوط ہیں، دعوے اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی جواب نہیں ہے۔ پڑھو اعلیٰ حضرت کو کبھی قریب سے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوڑنے کا نعرہ لگانے والوں، کبھی ان کی زندگی کو دیکھو، تجھ سے اپنوں کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ہے، زندگی کے آخری ایام ہے، بیماری ہے، علاج بھی چل رہا ہے، پرہیز بھی چل رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک یتیم بچہ آیا، آ کے کہنے لگا بڑے مولوی صاحب کا کیا بات ہے؟ کہا میری امی نے کہا ہے کہ آج ہمارے گھر پہ آپ کی دعوت ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیٹے تمہارے گھر کے اندر کوئی بڑا فرد نہیں تھا؟ بچے نے رو کے کہا تھا حضرت جی میں یتیم ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور میرا کوئی بڑا بھائی بھی نہیں ہے، اس لیے میں خود چل کر کے آیا ہوں۔ جیسی بچے نے اتنی بات کہی ہے، اعلیٰ حضرت نے یتیم کا لفظ سنا ہے، آنکھیں برس آئی میرے امام کی۔ اللہ اکبر، اور تم اپنوں کو ستا دیتے ہو، انہوں نے غیروں کا کیسے دل جوڑا ہے۔ دیکھو اعلیٰ حضرت ہے کیا، صرف حلوہ نہیں دیا اعلیٰ حضرت نے، صرف اگربتی نہیں دی اعلیٰ حضرت نے، صرف چادریں نہیں دی اعلیٰ حضرت نے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ٹوٹے دلوں کو چھوڑنے کا سلیقہ دیا ہے اعلیٰ حضرت نے، روتے ہوئے کو ہنسنا سکھایا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ پڑھیے ذرا اعلیٰ حضرت کو اور غور کیجیے۔ اللہ اکبر، جیسے یتیم آیا ہے کہ حضرت میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی آنکھیں برس آئی ہیں، کہنے لگے بیٹے دعوت تو منظور ہے، پتہ کھلائے گا کیا؟ بچے نے اپنی گود کھولی، کہنے لگا حضرت یہ چنے کا ساگ ہے اور وہ روٹی بنے گی بیسن کی۔ اللہ اکبر، اتنا کہا تھا میرے امام نے فرمایا دعوت منظور ہے، کب آنا ہے؟ کہا جب کھانا تیار ہو جائے گا حضرت میں بلانے آ جاؤں گا۔ بچے نے اتنا کہا، واپس چلا گیا، اور جب دوپہر کا وقت آیا ہے بلانے آیا اعلیٰ حضرت کو، اور یہ بچہ کسی دور شہر کا نہ تھا بلکہ بہاری پور ڈھال کا رہنے والا بچہ تھا، میرے امام کو بلانے آیا۔ آپ گئے اور جانے کے بعد میرے امام نے گدے نہیں دیکھے، عالی شان بستر نہیں دیکھا، کہا بیٹے ہم آ گئے کہ کھانا کب کھلاؤ گے؟ بچہ اندر گیا ہے، اندر سے پھٹا بوریا اٹھا کر کے لایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج زمانے کے پیر مغا سے مجھے بتا، اگر تیرے ہاتھ نہ چومے جائے تو تیرا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ وہ وقت کا امام ہے، ایسا امام کہ اگر دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، یہ اس کی بارسائی ہے۔ اب دیکھ اس کی شان کو، خدا کی قسم آئے ہے۔ کہا بیٹے بیٹھنا کہاں ہے؟ بچے نے پھٹا بوریا دیا، کہا حضرت اس پہ بیٹھ جائیے۔ آپ نے لیا پھٹا بوریا، بچھایا دکان کے آگے سلپ پر اور بیٹھ گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی ہیں، جیسے بیٹھے ہیں اگر کوئی نکلتا اعلیٰ حضرت کو زمین پہ بیٹھے دیکھتے کہتا حضرت آپ یہاں؟ مسکرا کے کہتے جاؤ آج احمد رضا کی دعوت ہے، تمہاری دعوت نہیں ہے، احمد رضا کی دعوت ہے، تمہاری دعوت نہیں ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا صاحب میرے امام کی شان کیا ہے۔ جب تھوڑی دیر گزری ہے اس کے بعد وہی بچہ ہے، ہاتھ میں بیسن کی روٹی ہے، چنے کا ساگ پیالی میں ہے، لا کے اعلیٰ حضرت کے آگے رکھ دیا، کہا حضرت تناول فرمائیے۔ اللہ اکبر، میرے امام کے ساتھ جو حضرت کے شاگرد تھے وہ کہتے حضور اس روٹی سے بڑا سخت پرہیز ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے اس کا ایک لقمہ بھی زہر قاتل سے کم نہیں ہے آپ کے لیے، آپ یہ روٹی تناول نہ فرمائے۔ وہ کہتے ہیں میں کہہ کے چپ ہو گیا، لیکن میں نے دیکھا میرے امام نے کھانا شروع کیا ہے،
جانتے ہو اعلیٰ حضرت نے 1.25 روٹی کھائی ہے، 1.25 روٹی کھائی، اب جو 7 شاگرد کے طرف گئے کہنے لگے حضور آپ نے یہ روٹی اتنی کھا لی، ویسے کبھی اتنا کھانا نہیں کھاتے، آج اتنی کیوں کھائی ہے؟ جبکہ اس روٹی سے پرہیز ہے، حضرت طبیعت خراب ہو جائے گی، میرے امام کی آنکھیں برس آئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں او میرے شاگرد بات یہ ہے مانا کہ اس روٹی کے کھانے سے احمد رضا کی طبیعت خراب ہوگی، اگر روٹی چھوڑ دوں گا تو غریب کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر غریب کا دل ٹوٹا تو مدینے والا میرا محبوب احمد رضا سے ٹوٹ جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ۔ پڑھیے اعلیٰ حضرت کو اور سمجھیے، خدا کی قسم کہتے ہیں سنو، مانا کہ احمد رضا کے لیے نقصان دیتی ہے روٹی اور طبیعت خراب ہو جائے گی، کہتے احمد رضا کی طبیعت خراب ہو تو وہ مدینے والا محبوب نہ روٹ جائے۔ کیا تمہیں یتیموں کی دلجوئی تھی؟ کیا تمہیں کہیں سسکتا ہوا کوئی یتیم نہ ملا؟ اور کون سا تانا یتیم کو نہیں دیا جاتا؟